بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 9 ستمبر 2019 سے 15 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے چوتھے سٹار کینسر ایک لمبے سپین سے، ایک لمبے وقت سے اللہ کی کرم نوازی کے زیر اثر ہے۔ ایک لمبے عرصے سے ان کو اپنے اوپر اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا لطف، اللہ کی شفقت، اللہ کا جو ہے احساس بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے اندر، اپنی ذات میں محسوس ہو رہا ہے۔ نیکی کی طرف ان کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ دین کے ساتھ ان کے معاملات بہت انکلائنڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپرچول سپورٹ ان کو اپنے اندر سے، اور یہ وقت اس کو معراج پہ پہنچانے کا، یہ وقت ایسا ہے، یہ ہفتہ ایسا ہے جو ان کے اندر دینی جذبات کو، جو ان کے اندر روحانی جذبات کو، جو ان کے اندر اللہ کی قربت کے احساس کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چونکہ یہ 9 ستمبر 9 محرم بھی ہے، اور یہ 9 ستمبر جو ہے، اس سے آگے جتنا ٹائم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دکھ کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو، ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو۔ تو جو کوئی شخص بھی اس کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تو اس کی محبت ہر اس شخصیت سے، ہر اس چیز سے واجب ہے، لازم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول کا آؤٹ کم یہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول نے محبت کی، اس سے شدید محبت ہو جائے، اور یہ محبت خاص ہے جو رسالت مآب نے اپنے اہل بیت کے لیے جو ہے وہ دعا کی، اور اللہ نے وحی الہی کے ذریعے اس کو مستحکم فرمایا۔ وحی الہی قرآن پاک کی آیات کے لفظ ہیں، کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس نبوت کا، اس اجر، اس رسالت کا اجر کوئی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا، میرے اہل بیت سے، میرے اقربا سے مودت رکھنا۔ یہ مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ جیسے جیسے محبت کم ہوتی جائے، جسم سے زندگی کی رمق کم ہوتی جائے۔ اگر یہ محبت دل سے نکل جائے تو ساتھ ہی جان بھی نکل جائے۔ یہ مودت کا تقاضا اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کو، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب پہ یقین رکھنے والے، تو تمام لوگ جو اپنی تقلید کا محور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں، یقیناً ان کی محبت اہل بیت سے کویسچنیبل نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ان کو یقیناً شدید ترین محبت ہے رسول اللہ اور ان کے گھر سے، اور ان کو یقیناً شدید ترین محبت ہے ان سب چیزوں سے جن سے اللہ کے رسول نے محبت کی ہے۔ اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ اور دوسری ناظرین، ہم یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم پریڈکشنز مسلک سے ماورا ہوتے ہیں، ہم پریڈکشنز مذہب سے ماورا ہو کے بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف سائنس، زوڈک سائنسز، کلٹ سائنسز، علم اعداد اور ایسٹرالوجی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے یہ سارے ذائچے بناتے ہیں۔ ہماری ذاتی ایفیلیشن، ہمارا ذاتی ریلیجن، ہمارا ذاتی مسلک اس کے اوپر اثر انداز بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کنسیڈرڈ فیکٹ ہے
لیکن اس کے باوجود جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں گائیڈ بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ مہینہ رسول اللہ کے گھر دکھ کا مہینہ، یہ ہفتہ رسول اللہ کے گھر دکھ کا. تو اگر وہاں دکھ ہے تو اپنی خوشی تو نہیں ہو سکتی. لیکن جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نئی سرمایہ کاری، نئی پلاننگ، نئی چیزوں کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی ریلیجس لاجک نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی مسلکی لاجک نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اور صرف ہم آپ کو سائنس اور صرف ایگزوٹک سائنسز کی روشنی میں، کرنٹ سائنسز، علم اعداد، علم نجوم کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم آپ سے پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے، بزنس مین کے لیے، خاص طور پہ کاروباری حضرات کے لیے یہ وقت جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. نیا وینچر بنانے کا ٹائم نہیں ہے، نئی بزنس پارٹنرشپ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، نیا بزنس پروموشن کا، نئی برانچ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے وقت اچھا ہے. ہنرمند حضرات جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، دستکار، ان کے لیے وقت اچھا ہے. لیکن بزنس، سرمایہ کاری، نئے وینچرز، نئی پارٹنرشپس کے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے. ہاں البتہ سیاسی اور سماجی لوگ، ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، قائدانہ صلاحیت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذباتیت بھی بڑھ رہی ہے، جلد بازی بھی بڑھ رہی ہے، اور کچھ خود اعتمادی میں بھی کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو رہا ہے. اوور کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا. ایسی صورت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا ٹائم ہے. حالات سوچ سمجھ کے اپنے کام کریں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حالات کو اپنے مطابق ڈھالنے کا وقت نہیں ہے. باقی اوور آل معیشت میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا، زیورات سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے. گاڑیوں اور جو ہے وہ ریل اسٹیٹ، ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. باقی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی چیزیں بہت اچھی ہیں. لکی نمبر کی بات کر لیں تو اس ہفتے میں کینسر کے لیے لکی نمبر 6 ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لائیولیہوڈ کا نمبر ہے. لائیولیہوڈ جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا بہت زندگی کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے. لیکن یہ ہفتہ انجوائے کرنے کا نہیں ہے، یہ ہفتہ محسوس کرنے کا ہے، رسول اللہ کے دکھ کو محسوس کرنے کا ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی کو محسوس کرنے کا ہے. اپنے اوپر دیکھیں، اس کو کنیکشن جوڑنے کی کوشش کریں، حالات بہتر ہو جائیں گے. رومانس کے معاملات، ناظرین ہم بہت عرصے سے، بڑے لمبے عرصے سے ہم یہ بات کرتے آ رہے تھے، ملٹیپل ریلیشنز، یہ چیزیں، ٹین ایجرز کے لیے مسئلہ، بچوں کے لیے مسئلہ، بچوں کی پرابلم. ظاہر سی بات ہے جب ہم آپ کو یہ پریڈکشن کرتے ہیں، بحیثیت انسان ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت شہری ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہماری فیملی کی جب فاؤنڈیشن خراب ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، معاملات الجھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ جو کائنات کا سب سے بڑا خالق ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کس چیز کو کہاں تک جانے دینا ہے اور کہاں پہ جا کے بریک لگانی ہے. یہ اللہ نے کو بہت کرم نوازی فرما دی ہے کہ یہاں پہ بریک لگا دی. بریک تو نہیں خیر، لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیریئرس ہیں، سلو ڈاؤن بہت زیادہ ہو گئی ہیں چیزیں. حالات بہتری کی طرف، فیملیز کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یعنی اپنی جو جن لوگوں کے اپنی فیملیز کے ساتھ اختلافات تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، جن کے اپنے بچوں سے اپنی فیملی کے اختلافات تھے، خواہ وہ کورٹ میں معاملات تھے، خواہ وہ ویسے زبانی معاملات تھے، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. شادیوں کے لیے، ارینج میرج کے لیے اور لو میرجز کے لیے، کورٹ میرجز کے لیے، منگنی کے لیے، نئے رشتے تلاش کرنے کے لیے وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے. انتہائی احتیاط کریں. اس ہفتے میں کیے گئے فیصلے آنے والے وقتوں میں نقصان دیں گے، اس لیے بہت احتیاط کر لیں. باقی چیزیں آپ کے حق میں ہیں، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. صدقہ میں نے عرض کر دیا، صدقہ ان کا عرض کر دوں تو صدقہ ان کا بنے گا دودھ کا. دودھ
کسی کو لے دیں, کسی کی بھوک مٹا دیں, کسی کے بچوں کو لے دیں, تھوڑا سا لے دیں, زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کو اس کی کمزوری کا, اس کے مستحق ہونے کا احساس دلائے بغیر, دل آزاری کیے بغیر دے دیں. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, اللہ کو یہ نہیں چاہیے 10 من دیا, اللہ کو یہ نہیں چاہیے 10 کلو دیا, اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آدھا گلاس دے دیا. اللہ کو صرف آپ کا اخلاص چاہیے, خلوص سے نیت سے. اور اللہ کو یہ چاہیے کہ اپنی جو آپ کی لائف ہے اس میں کسی کو دکھ نہ دیں, تکلیف نہ دیں, بس اللہ کی مخلوق کا احساس کریں. صدقے کی نیت آپ کی اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے, اس کو کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتا کے اس کی دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ مستند اور جو ہے وہ جامع احادیث کی روشنی میں سادات, یعنی امام حسن اور حسین علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کے اوپر صدقہ حرام, اس لیے سادات کے علاوہ جس کو مرضی صدقہ دے دیں. ہیلتھ کی بات کر لیں, ہیلتھ بہت بہتر ہو رہی ہے, ہیلتھ کے معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں. وہ تمام لوگ جن کو کوئی دماغی مسئلہ تھا, جن کو کوئی نروس سسٹم سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, اسکن سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, سانس سے ریلیٹڈ پرابلم تھی, ایزما وغیرہ, یا جن کو کوئی ایپیلیپسی یا کوئی اسٹروک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا, اس ہفتے میں وہ فیل کریں گے کہ ان کی بیماری میں ان کو اچھا خاصا ریلیف ملے. نئی بیماری بننے کے چانسز بہت ہی کم ہے. تھوڑا بہت کوئی بھولنے کی بیماری یا کوئی چڑچڑا پن آ سکتا ہے, یا کوئی نیند آنے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ ہیلتھ کے حوالے سے اس ہفتے میں کینسیرینز کو ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے بدھ, ویڈنسڈے ان کے لیے کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں, جو ان کو اللہ کے کافی قرب کے جو ہے وہ لمحات دے گا. سفر کی بات کر لیں, ان اینڈ ابراڈ ٹریولنگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ان کے لیے جو ہے لیئر ٹرپس کے چانسز بہت ہی کم ہیں. بزنس کے ریلیٹڈ سفر کے چانسز بہت ہی کم ہیں. امیگریشن کے چانسز بہت ہی کم ہیں. اسٹڈی کے لیے چانسز, اگر آپ اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, بالکل ہیں. نوکری پیشہ ہیں, نوکری کے لیے کسی ٹاسک سے یا کسی چیز سے ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے شہر جاتے ہیں, بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ. مذہبی اور اسپریچول ٹورزم کے اشارے بہت زیادہ مضبوط ہیں. مذہب کے حوالے سے اگر آپ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں, زیارات پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہترین ٹائم ہے. کسی روحانی شخصیت کو ملنا چاہتے ہیں, کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. جانے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ برکت کا حصول بھی بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ سفر کے حوالوں سے بزنس کے لیے یہ سفر اچھا نہیں ہے. امیگریشن میں نے عرض کیا سفر اچھا نہیں ہے. لیئر ٹرپس کے لیے سفر اچھا نہیں ہے. یہ 3 پوائنٹس کے علاوہ باقی سفر بالکل اچھا ہے. لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے جو ان کو کلر راس آئے گا وہ نیوی بلو. نیوی بلو, بلیک, یہ شیڈز جو ہیں ان کو بہت زیادہ راس آئیں گے. وہ ان کو کافی سموتھنیس بھی دیں گے, اور بہتری کا چانس بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ترقی کا چانس, اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی اسٹڈی میں کامیابی کا چانس, اور اسٹڈی کے بعد نوکریوں کا چانس بہت اچھا بن رہا ہے. ان کے حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں. تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن یعنی دوا سے ہے, خواہ وہ فارمیسی میں ہوں, خواہ وہ سرجری میں ہوں, خواہ وہ فزیشین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, یا ویسے جنرل MBBS وغیرہ کر رہے ہوں, یا ڈسپینسری کا کورس کر رہے ہوں, یا حکمت کا کر رہے ہوں, یا ہومیوپیتھک میڈیسن میں کر رہے ہوں, فزیو تھراپی میں کر رہے ہوں. یعنی دوا کا, علاج کا جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق ہے, جن ڈسپلنس کے ساتھ تعلق ہے, ان کے اسٹوڈنٹس میں کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے.
باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت کافی اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو کینسرز کے لیے ٹپ آف دا ویک یہ ہے کہ مذہبی بحث مباحثے سے جتنا زیادہ گریز کر سکتے ہیں وہ گریز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اوور کانفیڈنس بہت زیادہ بن گیا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ جذباتیت بہت زیادہ بن گئی ہے، ہیسٹ کا ایلیمنٹ بہت بن گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو مذہبی بحث یا سیاسی بحث بھی کریں گے تو کانسیکوینس اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ جذباتیت میں ایسی کوئی بات کر دیں گے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، سو بہت احتیاط کریں۔ ہمارا کام ناظرین صرف بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ماننا اپنے توفیق الہی سے ہے، جو ہم بتاتے ہیں اس پہ عمل آپ نے توفیق الہی سے کرنا ہے۔ جس کو اللہ نے بچانا ہوگا اللہ ان کو گائیڈنس دے دے گا، جس کو نہیں بتانا ہوگا اس کو اللہ موقع ہی نہیں دے گا۔ تو یہ حالات ہیں صحیح۔ تو یہ سچویشن ہے ناظرین جس کے بارے میں ہم بات کریں، اور ہاؤس وائفس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے۔ یہ نا اللہ نے کوئی بہت اچھا وقت دیا یہ 12 کے 12 سٹارز کو، کہ ایک طرف روحانیت بوسٹ کری ہے، مذہب کے معاملات بوسٹ کر رہے ہیں، دوسرا آپ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جتنی آپ کے ارد گرد تھی، ریلیشنس میں تھی، آپ کو اپنے اسپاؤس کے اندر برائیاں نظر آتی تھیں، وہ اللہ نے بریک لگا دی۔ اب وقت آپ کو اپنے اوپر دینے کا مل گیا ہے۔ ہاؤس وائف سے مخاطب اپنے اوپر وقت دیں، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کریں، اپنے اندر کی روحانیت کو بوسٹ کریں، اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں، کیونکہ ماں پوری نسلوں کی لیڈر ہوا کرتی ہے۔ بچے کی پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس میں اگر اللہ شامل ہوگا، اس میں اگر اللہ کا نور ہوگا، اس میں اگر اللہ کا توکل ہوگا، اس میں اگر اللہ کا شکر ہوگا، اس میں اگر اللہ کی مدد ہوگی، تو آنے والی نسلیں بہت زیادہ کامیاب ہوں۔ آنے والی نسلوں میں رحمت کا، کرم نوازی کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ سو ناظرین اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنی ذات کو فوکس کریں، اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی کریں۔ کینسیرین ہاؤس وائفس کے لیے یا کینسیرین فیمیلز کے لیے اس وقت بہت زبردست ٹائم ہے۔ جو دعا کر لیں گی اللہ اس کو بہت زیادہ، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کے اثرات ہوں گے، پازیٹیو اثرات ہوں گے، اور یقیناً ان کی دعائیں قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ ناظرین یہ جو پریڈکشنز آپ کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کے بارے میں ہم اتنی بات کر چکے، اتنی بار کر چکے کہ اب آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں۔ 10 سے 20% لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ پرسنل ذائقے کی طرف آئیں۔ ہم اس کے لیے آپ کو انکریج کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں ہمارا یہ نمبر اسکرین پہ دیکھ لیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اکارڈنگلی گائیڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہے اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، تو اس کو فائدے کو اپنی ذات تک مت روکیے۔ اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، اپنے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، اپنے واٹس ایپ کے پلیٹ فارمز پہ اس چینل کا لنک شیئر کریں، ان ویڈیوز کے لنک شیئر کریں۔ جتنا زیادہ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ جو ہے یہ فائدہ آپ کی ذات تک نہ رکے بلکہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو نئے لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ رہے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پہ پوش کر دیں۔ جب آپ بیل آئیکن پوش کریں گے تو ہماری جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں گی، ہمارا آپ کا رابطہ بہت برقرار رہے گا۔ ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے دکھ میں دکھی ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی سے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔